اور بات یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی بے شک آسمان اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایڈریس فرما رہا ہے بنیادی طور پہ، جو ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سوال کے ساتھ اپنے، کہ قرآن میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے حوالے سے بیان کی ہیں، اس میں خاص طور پہ جو مومنین کے لیے اسباق ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے وہ جو ملحدین ہیں اور جو دہری ہیں ان کے لیے کیا اسباق ہیں، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے، گہرا ہے۔ اس کی اہمیت بالخصوص وہ نوجوان جو کہ اس وقت یونیورسٹی کے اس ماحول کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر ایک ہی لینس سے چیزوں کو دکھانا بتایا دکھایا بھی جا رہا ہے، اور وہ ہے سیکولر لینسز۔ اور سر اس دور میں تو قطع کلام کی معذرت آپ کنٹینیو کیجئے، 5th جنریشن وار کے اندر خاص طور پہ اس وقت یہ جو ویمن رائٹس کے نام پہ جو فضا چلی ہے، اس کے اندر جو یہ طبقہ خاص طور پہ شامل ہو گیا، جو ملحدین کا طبقہ۔ اور دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سیکولر پرسپیکٹو نیوٹرل نہیں ہوتا۔ آپ کا آغاز گفتگو یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ ہمارے معاملات سے آزاد ہے اور ہم اس کے معاملات سے آزاد ہیں۔ بالکل صحیح جنید بھائی، اگر یہی اس پرسپیکٹیو اور اس عینک سے آپ حقائق کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے اور حق کو پہچان نہیں سکتے۔ دوسری بات پر آپ غور کیجئے، ہمیں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ وہ معترضین جنہوں نے آغاز ریولوشن یا آغاز تہذیب سے اس بات کا اقرار کرنا شروع کیا اور دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا، جیسے کہ جن میں کارل مارکس شامل ہے، جس میں کہ ڈیورخیم شامل ہے، جس میں کہ فرائیڈ شامل ہے، ان سب کا خیال یہ تھا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آج میں پوچھتا ہوں یہاں اس فورم پر بیٹھ کر، آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا the rise of religion۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ریڈنگ تاریخ کی، آپ کی ریڈنگ مذہب کی، آپ کی ریڈنگ اسلام کی، وہ سب کی سب پریجوڈسز کے اوپر تھی اور تعصبات پر تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر۔ قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں معجزۃ الخالدہ، یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو کہ ہم سب کو کہاں پر جنید بھائی لے آتا ہے؟ ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ان معنوں میں لے آتا ہے کہ وہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدی سے متعلقہ نہیں ہے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ جو کہ 7ویں اور 8ویں ہجری کے تھے، اس سے تعلق 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ آج بھی قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں اور تعصب کی اینک اتار کر پڑھتے ہیں اور آبجیکٹیوٹی آپ کا موضوع ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، حقیقت کو تلاش کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے، آپ کوئی قرآن کریم کی آیت اٹھا لیجئے، ہر ایک چیز دلیل دے گی کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ اور ہم سوال پوچھتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کس پرسپیکٹیو میں دلیل چاہتے ہیں؟ آپ سائنس اور امپیریکل دنیا میں دلیل چاہتے ہیں، قرآن کریم وہاں آپ کو دلیل دے گا۔ آپ معاشرت میں تعین کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہمواری اور امن و امان چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہاں پر دلیل دیں گے۔ آپ اخلاقیات کے نمونے پر اپنے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہاں پر دلیل دیں گے۔ اللہ کی نشانی ہر جگہ موجود ہے۔ اور میں یہاں پر ڈاکنز کی ایک بات جو کہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے اگر اعتراض کیا بھی تو وہی کیا کہ دنیا اور کائنات کیا ہے؟ محض ایک چانس فیکٹر ہے، اور وہ چانس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ irrational ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا بائی چانس ہے تو اہل نظر اور اہل عقل کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا
کہ پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند کیوں کہتے ہیں اگر ہر ایک چیز جو ہے وہ محض چانس ہے، محض ایک حادثہ ہے اور اس کے مقصد کچھ نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو جنید بھائی یہ ہوا کہ ہم اس کائنات کے اندر بلا کسی مقصد کے پیدا ہوئے ہیں. ہم پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم اینیملز یعنی حیوانات کے مترادف ہو گئے ہیں. اور ہم یہ بات ضروری طور پر سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. مقصد کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی معنی نہیں رہتا.